اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم قائم ہے۔ اگر انسان کے جسم میں دل اوپر نیچے ہو کے ہل گیا تو اس کا جسم ہل گیا۔ ویسے اسلام کی بنیاد میں عقیدوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید قائم ہے تو انسان کے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر اسلام میں ان عقیدوں کے اندر رخنا پڑتے نظر آتا ہے تو اسلام کی عقیدت، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد ہلتے نظر آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر انسان کے جسم میں انگلی کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، انسان زندہ رہتا ہے لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، لیکن زندگی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے مسلمان ہونے پر جتنے عقائد ہیں، کسی چھوٹے موٹے عقیدے میں فرق آئے اسلام برقرار رہتا ہے، فسق و فجور آتا ہے، لیکن عقیدہ توحید، رسالت و ختم نبوت ایسے عقائد ہیں اگر ان عقیدوں میں رکھنا پڑے اسلام میں عمارت کی بنیاد قائم نہیں رہتی۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو شروع سے لے کر آخر تک بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی ہے، میں اس آیت کا ترجمہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا مسلمانوں کی صفت یہ ہے وہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ گوٹ کی کہ مسلمانوں، جب یہ آیت اتر رہی تھی تو صحابہ کرام ایمان لانے والے تھے، اہل بیت پیغمبر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ پاک نے اہل بیت اور صحابہ کے ایمان کے اوصاف کو اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ان کا ایمان بنیادی طور پر تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر دو، قرآن کریم پر ایمان رکھنا۔ نمبر تین، قیامت پر ایمان رکھنا۔ پہلی کتابوں میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحائف بھی ہے۔ ان کو ماننا، ان کو اپنے دور کی سچی کتاب تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا بما انزل من قبلک کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو حضور پاک پر اترا ہے، جو وحی اتری ہے، اللہ کی باتیں اتری ہیں، قرآن کریم الحمد کی الف سے والناس کی سین تک یہ مکمل قرآن پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر تین، وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ایمان رکھنا یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیلوں میں، عقیدہ ختم رسالت کی دلیلوں میں، عقیدہ ختم پیغمبری کی دلیلوں میں ایک بنیادی دلیل یہ ہے، اللہ پاک نے ایمان میں پہلی کتابوں کی بات کی، پہلے نبیوں کی بات کی، پھر موجودہ کتاب قرآن کریم کی بات کی، موجودہ پیغمبر کی بات کی، اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کی ہے۔ اگر حضور پاک کی کتاب کے بعد، حضور کی رسالت کے بعد، حضور کی پیغمبری کے بعد، حضور پاک کی نبوت کے بعد، اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب، کوئی اور وحی، کوئی اور اللہ کا حکم اترنا ہوتا تو آیت میں یوں جگہ موجود ہوتی وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ جو آپ کے بعد اترے گا اس کتاب پر بھی ایمان لازم ہے، جو آپ کے بعد نازل ہوگا ان کتابوں پر بھی ایمان ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے من قبلک کی بات تو کی ہے، من بعدک کی بات نہیں کی۔ پتہ چلا حضور پاک سے پہلے نبی آئیں گے، حضور کے بعد نبوت ختم ہے، حضور سے پہلے کتابیں اتری ہیں، حضور کے بعد کتابیں ختم ہیں، حضور پاک سے پہلے رسالت جاری ہے، حضور پاک کے بعد رسالت ختم ہے۔ جب یہاں رسالت ختم، نبوت ختم، پیغمبری ختم، کتابیں ختم، اب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
युकिनून। अब क़यामत तो आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। इससे समझ आया रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नबुव्वत, नई किताब, नई शरीयत, नए दीन, नए मजहब की दावा, नए मजहब का दावा करना ये कुरान करीम और अल्लाह की तालीमात के खिलाफ है। जिसे कहते हैं सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक के बाद नबुव्वत का दरवाजा, रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत के दरवाजे को क़यामत तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ कोई नया नबी नहीं आ सकता। और सुनो, कादियानी आज साजिश करते हुए कहते हैं कि कादियानी हमारे मुसलमान से सवाल करेगा, कहेगा हुज़ूर पाक के बाद नबी नहीं आना तो तुम्हारा अकीदा और नजरिया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुसलमानों का नजरिया ये है। मुस्नद अबी आला जल्द नंबर 11 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लयंज़िलन्न इब्नु मरियम फीकुम औ कमा क़ाल, फरमाया ईसा बिन मरियम क़यामत से पहले तुम में उतरेंगे, इमाम व हकमा उम्मत के कायद बन के उतरेंगे, हाकिम बन के उतरेंगे। वला यक़्तुलन्नल खिंज़ीरा, यहूदियत खत्म करेंगे। वला यक्सिरन्न सलीबा, ईसाईयत तोड़ के रख देंगे। वला यज़उल हर्ब, हर्ब मौकूफ करके जिज़िया खत्म कर देंगे। वला युअरज़न्न अलैहिल मालु फला यक़बलन्नहु, माल की इतनी फरावानी होगी, दौलत की इतनी चाशनी आम हो चुकी होगी कि कोई किसी को अगर ज़कात के तौर पे माल देगा वो कहेगा मैं खुद साहिब निसाब हूँ, बाबा मेरी ज़कात लेने वाला मुझे नहीं मिल रहा, मैं तेरी ज़कात कैसे लूँ। ये क़यामत से पहले मंजर होगा। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुम्मा लयअतियन्ना अला क़ब्री, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाजी या उम्रे के सफ़र में मेरी कब्र पे, रोज़े रसूल पे, गुंबद खज़रा पे, मुआजा शरीफ पर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाएंगे। फ़क़ाल या मुहम्मद, मुझे सलाम करेंगे, लउजीबन्नहु, मैं उनके सलाम का जवाब अता फरमाऊंगा। अहले इस्लाम का नजरिया है, अकीदा, मजहब और मसलक और ईमान और फिक्र और सोच है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक के बाद आएंगे। कादियानी सवाल करता है उस सादे नौजवान से जो मजहब से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, जिसका मजहब से रिलेशन स्ट्रांग और मजबूत नहीं है, उससे पूछते हुए कहता है आप कहते हो हुज़ूर के बाद नबी नहीं आ सकता, हजरत ईसा तो आएंगे। अब दो बातें हैं, नौजवान कहेगा हजरत ईसा नबी नहीं होंगे तो ये बात गलत है, क्योंकि जो नबी होता है वो नबुव्वत के बाद उससे छीनी नहीं जाती, वो नबी क़यामत तक नबी रहता है। तो जब वो नबी होंगे तो अब खत्म नबुव्वत का माना क्या हुआ? लाज़िमन आप कहेंगे कि वो तो नबी होंगे, तो कादियानी कहेगा भाई वो नबी होंगे तो हुजूर के बाद तो नबी आ गया, हमें तो कहते हो खत्म नबुव्वत, हमें तो कहते हो खत्म रिसालत, हमें तो कहते हो खत्म पैगंबरी, अब नबी क्यों आया? याद रखना डिफिनेशन ऑफ द खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत की जो तारीफ है, खत्म नबुव्वत का जो मतलब है, खत्म नबुव्वत की जो वजाहत है, खत्म नबुव्वत की जो तफसीर और तारीफ है, वो ज़हन में रखना। कभी कादियानी सवाल नहीं कर पाएगा। आप कहना खत्म नबुव्वत का मतलब ये है हुज़ूर पाक यूं आखिरी पैगंबर हैं कि हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा नए नहीं है, हजरत ईसा पुराने हैं, हजरत ईसा नए नबी नहीं है, हजरत ईसा पहले से हैं, हजरत ईसा आएंगे। खत्म नबुव्वत में फर्क नहीं है, हजरत ईसा तो क्या हजरत मूसा भी आ जाए फिर भी खत्म नबुव्वत में फर्क नहीं पड़ता। खत्म नबुव्वत का मतलब ये है ऐसा नबी नहीं आएगा जिससे अंबिया की तादाद बढ़ जाए, जिससे अंबिया की तादाद में इजाफा हो जाए, जिसमें अंबिया की गिनती बढ़ जाए। हजरत ईसा आए, हजरत मूसा आए, इनके आने से अंबिया की तादाद बढ़ती है? बोलिए बोलिए, बढ़ती है? हाथ खड़ा करके बताइए, बढ़ती है? हजरत ईसा के आने से तादाद बढ़ती है? नहीं बढ़ती। लेकिन जब मिर्जे की नबुव्वत का दावा किया जाएगा, मिर्ज़ाई
नबुव्वत काज़िबा की बात आएगी, ये मुसलमान पंजाब की बात करोगे। फिर अगर सच्चा नबियों की बात होती तो फिर नबुव्वत की तादाद बढ़ती, नबुव्वत की तादाद में इजाफा होता, नबुव्वत की गिनती में बढ़ोतरी आती, तो तब खत्म नबुव्वत पे हर्फ आएगा हजरत ईसा पहले के नबी है, उनके आने से फर्क नहीं। मैं एक बात समझाते हुए कहूंगा, वक्त की निज़ाकत का लिहाज रखते हुए तवज्जो रखना मेरे दोस्तों। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर अपना तन मन धन लगाना सीखो। ये जो फरमा रहे थे अभी, मैं सिंधी थोड़ी बहुत समझ जाता हूँ, उन्होंने फरमाया सोशल बाइकाट करो, इनसे किसी किस्म का ताल्लुक न रखो, बीमार हो तो दवाई न दो, भूखे हो तो रोटी न दो। आपका कोई पूछेगा इस्लाम तो खाना खिलाने का हुक्म करता है, इस्लाम तो दूसरे के साथ तावन की बात करता है, चे जाए आप कादियानियों के साथ इसकी बात का तावन क्यों नहीं करते? यही भट्टा तो आपका ईसाइयों से नहीं है, यही रोला आपका यहूदियों से नहीं है। लेकिन जब बात कादियानियत की आती है आप लोग तास्सुब में आ जाते हैं। मैंने कहा जी नहीं, तास्सुब नहीं है, ये तसल्लुब है। एक तास्सुब होता है वो नफरत की बुनियाद पे होता है, एक तसल्लुब होता है वो दलाइल की बुनियाद पे होता है। याद रखें हैसियतें दो होती हैं। अगर किसी माली का बाग हो, मालिक अपने बाग में बैठा हो, मेहमान आए, ये अपने बाग से फल तोड़ के मेहमान को खिलाता है, उसके ना खाने पे नाराज होता है। लेकिन इसके बाग में कोई थीफ घुस जाए, कोई चोर घुस जाए, कोई लुटेरा घुस जाए, कोई राज़न और डाकू घुस जाए, वो माल से, वो बाग से माल तोड़ेगा, ये उसके हाथ तोड़ेगा, वो फल तोड़ेगा, ये उसकी हड्डियां तोड़ेगा। भाई वजह क्या है? इंसान तो ये भी था जो तेरा मेहमान आया इसे खुद खिलाता है, ना खाने पे नाराज होता है। इंसान तो वो भी है और वो तोड़ के खाता है, उसे खाने नहीं देता। दुनिया का बेवकूफ बंदा भी इसको गलत नहीं कहेगा। कॉमन सेंस से अक्लमंद बंदा, टैलेंट रखने वाला ये जवाब देगा भाई वजह ये है उसने खाया है तो किसी उसूल से, रूल को फॉलो करते हुए, तरीके के साथ, आदाब के साथ, पूछ के मेहमान नवाजी के तौर पे। लेकिन ये मेहमान नवाज नहीं है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये चोर है, ये उचक्का है। इसने डाका डालने पर राहज़नी इख्तियार की है। पता चला इंसान दोनों है। जब वो आदाब तोड़े, कानून तोड़े, रूल तोड़े, तरीके तोड़े, ज़वाबित तोड़े, फिर मामला हट जाता है, मामला बदल जाता है, तर्ज़ तबलीग तब्दील हो जाता है। हमने कहा भाई ऐसे है, कादियानियों को भी देखो, ईसाइयों और यहूदियों को भी देखो। यहूदी और ईसाई जो है वो सच्चे नबी के पैरोकार हैं। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम वक्त के सच्चे पैगंबर हैं। इनके ऊपर ईमान रखना अपने दौर में सही था। और यहूदी अगर हुजूर पर ईमान रखते, इनको मानते, हमें मसला ना होता। लेकिन वो एक सच्चे नबी के पैरोकार हैं। मसला ये है उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह का इनकार किया है, इसी वजह से मजहब जुदा है, लड़ाई नहीं है। ईसाइयों को देखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, वक्त के सच्चे जलीलुल कदर पैगंबर हैं, साहिब इंजील हैं। उन्होंने, ईसाइयों ने उन पर ईमान रखा, उसके बाद हुज़ूर पाक पर नहीं रखा, मजहब जुदा हो गया। लेकिन सच्चे नबी को माना और वो मानते हैं हम मुसलमान नहीं हैं। ईसाई कहता है हम नॉन मुस्लिम हैं, यहूदी कहता है हम नॉन मुस्लिम हैं। लेकिन जब बारी कादियानियों की आती है, बारी मिर्जाइयों की आती है, मिर्जाई वो चोर है, वो लुटेरा है, वो डाकू है, वो राज़न है, जो सच्चे नहीं झूठे नबी का पैरोकार है। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी कहता है, वो मिर्जा जो अल्लाह का गुस्ताख है, जो खुद को अल्लाह की बीवी कहता है, वो मिर्जा जो फरिश्तों का गुस्ताख है, अपनी औलाद कहता है, वो मिर्जा
حرم، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عزت و احترام بیویوں کا دشمن ہے، اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین کہتا ہے، وہ مرزا جو پیغمبر کے عشرہ مبشرہ کا منکر ہے، اپنے 10 بیمانوں کو عشرہ مبشرہ کہتا ہے، وہ مرزا جو خلفائے اربعہ کا منکر ہے، خلفائے راشدین کا منکر ہے، عقیدہ خلافت راشدہ کا انکاری ہے، پیغمبر کے جلیل القدر افضل الصحابہ 4 صحابہ کو حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا حیدر تک رضی اللہ عنہم کو غلط کہہ کر اپنے 4 مچکوں کو اس سے اچھا کہتا ہے۔ یہودی نے مانا ایک سچے نبی کو، عیسائی نے مانا ایک سچے نبی کو، لیکن قادیانی نے مانا ہے ایک جھوٹے نبی کو۔ یاد رکھنا یہ اصول ہوتا ہے، اگر گوشت بیچنا ہے گائے کا پھر لیبل گائے کا لگتا ہے، بکری کا پھر لیبل بکری کا لگتا ہے، لیکن کوئی کتے کا گوشت بیچے لیبل گائے کا لگائے، کوئی کتے کا گوشت بیچے لیبل بکری کا لگائے، یہ 2 نمبری ہم نہیں چلنے دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دے دین سے دشمن دے، گستاخ محمد دے، گستاخ صحابہ دے، مرزا کتے دے، نعرہ تکبیر۔ قادیانی نے دین پہ 2 نمبری کی ہے، قادیانی نے دین میں ڈاکہ ڈالا ہے، قادیانی نے جعلی طریقے پر وار کیا ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے، یہ دین کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہے، یہ حملہ اللہ کے قرآن پہ ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ ہے، پیغمبر کی بات پہ ہے، پیغمبر کی ذات پہ ہے۔ مسلمان پیغمبر کے در کا چوکیدار ہے، مسلمان پیغمبر کے در کا پہریدار ہے، غدار نہیں ہے، ہم نہیں چلیں گے۔ ہم گناہگار ضرور، خطاکار ضرور، روسیہ کار ضرور، لیکن پیغمبر کے غدار نہیں ہیں، ہم نبوت کے غدار نہیں ہیں۔ ہم نے کل بھی پیغمبر کے در پہ چوکیداری کی ہے، ہم آج بھی رسالت مآب کے در پہ چوکیداری کرتے ہیں، ہم تا قیامت جب تک زندگی حضور کے در کے چوکیدار رہیں گے۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، گفتار محمد، لال محمد، کردار محمد، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں بات تو اور بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت پر میں اسی پر اکتفا کروں گا، اور آخر میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ جنہوں نہیں پڑھی بیٹا وہ تو اثر پہ جائے، ہمیں کو لیٹ کرتے، میں تو اثر پڑھ کے آیا ہوں، میرے لیے مسئلہ جیسے میں پڑھیا واسطی نماز پڑھنا والے مفتی صاحب جو بیان مغرب کا ہی ہم تو مغرب کا متصل بات مولانا مسعود احمد سورے صاحب جو بیان کی جیسے میں پڑھیا واسطی پڑھنا والے اگر نہیں بیرانی کی اسے آہستہ آہستہ نہیں کر رہا اکثر جماعت نماز پڑھی آئی مکار ساتھی لے جاوے جاتی اچھا آئی جن نے اثر نہیں پڑھی، اثر فرض ہے، وہ اٹھے اور اثر پڑھے، اثر پڑھ لے ساتھی ساتھی لے جاوے جاتی گناہگار نہ ہو۔ لائٹ جو بندو بس کھڑا ہوا ہو مگر تو متصل بات مولانا صاحب جو متصل بیان ہے دعا اصل نہ پڑھیا وہ اصل پڑھی محبت آئے بغیر لائٹ جو کا مڑی ہے مسجد نے اثر پڑھنی ہے وہ تشریف لے جائیں، باقی بیٹھے مسلمانوں میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ آپ کے ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے، ہم موبائل پر انٹرنیٹ پر ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے۔ اہل کفر قادیانی مرزائی اگر نبوت کے خلاف، رسالت پیغمبری کے خلاف نیٹ پر آ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمیں حضور کا دفاع کرنا چاہیے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کریں گے توجہ توجہ۔ آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس میں آئی ڈیز ہیں،
آپ کا انٹرنیٹ پیکج ہے، ہاتھ آپ کے ہیں، وقت آپ کا ہے، موبائل آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، کوشش آپ کی ہے، تو کیوں ختم نبوت کے لیے اپنی موبائل کو وقف نہیں کرتے؟ کیا یہ موبائل اس لیے ہے کہ ہم نے اس سے صرف ایک دوسرے کو گانے بھیجنے، ایک دوسرے کو لطیفے بھیجنے، ایک دوسرے کو گپ شپ کی پوسٹ بھیجنی ہے، ایک دوسرے کو فلمی اسٹارز کا تعارف کرانا ہے؟ میں حیران ہوں۔ سنو، یہ قرآن کریم پارہ نمبر 23 سورت نمبر 36 سورت یاسین، اس کا رکوع نمبر 4 اٹھائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمائے لوگوں، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، زبان میں قوت گویائی کو ختم کر دیا جائے گا، زبان نہیں بولے گی، کیا بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العزت ہاتھ کو زبان دیں گے، ہاتھ کو قوت گویائی دیں گے، ہاتھ کو قوت بولنا دیں گے، ہاتھ بولے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، بندے کے پاؤں بولیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ کیا کر رہا تھا۔ اس سے سمجھ آیا قیامت کے دن میں ہم زبان سے صفائی ایک وقت آئے گا نہیں دے پائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ سنو، آج ہاتھ سے اگر ہم نے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ غلط کام کیے ہیں، گناہ کے عبور سر انجام دیے ہیں، جس میں ہماری انگلی، ہمارا ہاتھ چلا ہے، پیکج لگوانے کے لیے ہمارے پاؤں چلے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جواب دینا۔ اور یہ جواب جب آئے گا تو پھر ہم کیا بول سکیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ اس لیے بہتر ہے کہ قادیانیت کے معاملے میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے موبائل کو وقف کریں گے۔ آپ کی توجہ تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اسی موبائل پر کہ بات چلی کیا تھی۔ ایک وقت تھا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چلی، لڑکا قادیانی نکلا۔ میں بہت حیران ہوا۔ شروع میں جب بندہ کسی غیر مسلم سے گفتگو کرے تو لہجہ نرم اور موقف گرم رکھنا چاہیے۔ لہجہ نرم کا معنی گفتگو پیار سے ہو، موقف گرم کا معنی اپنی موقف اور اپنے نیریٹو اور اپنے بیانیے پر بندے کے پاس دلائل ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، باتیں چلی۔ اب سنیں اس شخص کا سوال۔ اس نے سوال کیا، وہ قادیانیوں سے متاثر تھا، پہلے تھا مسلمان، اب اس طرف جا چکا تھا۔ گپ شپ میں مجھے کہتے ہیں مجھ سے ایک بات پوچھو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا جی پوچھئے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کبھی ضائع ہو سکتی ہے؟ جسے اللہ دے، وہ دریا، وہ سمندر، وہ پانی، وہ قوت خشک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ کی بات کا مطلب؟ کہتے ہیں میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو کیا نبوت کا فیض خشک ہو گیا ہے؟ کیا نبوت کا فیض، نبوت کا معاملہ خشک ہو گیا ہے؟ اب آگے ختم نبوت کے معاملات پر نہیں چلے گا؟ کیا بات ہے؟ میں نے انہیں کہا بھائی بات یہ ہے، نبوت کا فیض تو خشک نہیں ہوا، لیکن جس نے نبوت دی ہے وہ اللہ فرماتے ہیں اب ختم نبوت ہے، وہ اللہ بتاتے ہیں اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب نبوت آگے نہیں چلے گی۔ اس نے پوچھا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتے حضرت بتائیں، اگر کوئی بندہ حافظ کے راستے پہ چلے وہ حافظ بن جاتا ہے، کوئی عالم کے راستے پہ چلے وہ عالم بن جاتا ہے، کوئی قاری کے راستے پہ چلے وہ قاری بن جاتا ہے، نیک کے راستے پہ چلے وہ نیک بن جاتا ہے، پھر ہم نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم سچے کے راستے پہ چل کے سچے بنے، ہم شہید کے راستے پہ چل کے شہید بنے، ولی کے راستے پہ چل کے ولی بنے، تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ اب ختم نبوت کیوں ہے؟ نوجوانوں بات سمجھنا، میں بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے انہیں کہا یہ اصول جو آپ دے رہے ہیں، جس راستے پہ چلو وہی بن جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کس کا راستہ ہے؟ کہتا اللہ کا راستہ ہے۔ میں نے کہا کوئی اللہ کے راستے میں چلے تو کیا بنے گا؟ کہتا شہید یا غازی۔ میں نے کہا کیوں؟ رب کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ بن جاتا
تھا؟ تو نے کہا ایک کے راستے پہ نیک، برے کے راستے پہ برا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا شہید کیوں بن جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ بن جائے۔ کہتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ نہیں بنتے۔ میں نے کہا حضور کے راستے پہ چل کے بھی نہ نبوت جاری نہیں ہو سکتی۔ کوئی سوال اور جواب آپ کو کرنا ہو تو مطلب دلائل سے مطالعہ کریں۔ اللہ آپ کو ہمیں خوش رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہماری گفتگو براہ راست میں شروع ہوئی ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آپ کو ہمارے بیانات ملیں گے۔ فیس بک پہ لکھیں، یہی گفتگو ملے گی۔ آپ اس گفتگو کو آگے لے جائیں اور باقی غلط چیزوں سے بچیں۔ جزاکم اللہ۔